اللہم صلی علی محمد. الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی من ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال تبارک و تعالی واجبت محبتی للمتجالسین فیہ وللمتحابین فیہ وللمتزاورین فیہ وللمتبازلین فیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم. سر طور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے. کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی طلب کی تھی اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قیامت کے دن مومنین کو اپنے دیدار کا وعدہ فرمایا اور مختلف احادیث میں بروز جمعہ کے حوالے سے اور جنت میں خصوص دنوں کے حوالے سے دیدار کا وعدہ فرمایا گیا. اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ سر طور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے. وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح. اور انہیں دیکھنے کی جو لو لگی اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم. اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم. وہ ہزار آنکھ سے دور ہو وہ ہزار پردہ نشین صحیح. میرے انتہائی قابل احترام عزت مآب آنکھوں کا نور سر کا تاج شہزاد خان سلطان العارفین علماء کرام مشائخ اعظام حفاظ کرام اور ساقیان میقدہ سلطان الفقر. اللہ رب العزت نے اپنے پاک محبوب علیہ السلام کی شان میں فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. والصلاۃ والسلام قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز کی تخلیق کا بیان فرمایا ہے اور ہر چیز کو تخلیق کے ساتھ اس کی اصلیت اس کا مقام و مرتبہ بھی بیان فرمایا ہے. جب انسان کی تخلیق کی باری ہے تو انسان کے بارے میں کہیں فرمایا کہ اسے کیچڑ سے پیدا کیا ہے. قرآن پاک میں کہیں فرمایا اسے ناپاک پانی سے پیدا کیا گیا ہے. لیکن جب اسی انسان کو دست قدرت لگا دست قدرت لگتے ہی اسے اشرف المخلوقات بھی قرآن میں فرمایا گیا ہے. جب انسان دنیا میں آیا چھوٹا بچہ کس طرح ادھر ادھر گھومتا ہے اپنے سکون کی تیزیں تلاش کرتا ہے کہ
اس چیز کا مقصد کیا ہے؟ بالکل اسی طرح انسان بھی پیدا ہونے سے لے کر زندگی کے آخری دم تک اسی تلاش میں رہتا ہے کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا اور وہ اس مقصد پر کس حد تک کاربند رہا اور کیا اس نے وہ مقصد حیات حاصل کر لیا ہے یا نہیں کیا۔ تو زندگی کا مقصد چننے میں لوگوں کے 3 گروہ پائے گئے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے جب دنیا میں آنکھ کھولی، دنیا کی آرائش، دنیا کی آسائش، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کا حسن، دنیا کی جلوہ افروزیاں جب ان کو دیکھا ان میں کھو گئے اور زندگی کا مقصد بنا لیا کہ زندگی کا مقصد دنیا حاصل کرنا، دنیا کا کمانا بس، اور دن رات اسی کوشش میں لگ گئے۔ یہ لوگ طالب دنیا کے لگے۔ دوسرے لوگ جنہوں نے قرآن کو پڑھا، احادیث کو پڑھا، اللہ رب العزت کے احکامات کو پڑھا، تو وہ دنیا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کہ یہ دنیا کی لذات جتنی بھی ہیں، خواہشات جتنی بھی ہیں، جن کی طرف ایک طالب دنیا مائل ہو رہا ہے، یہ تمام فانی ہیں۔ ہمیں یہ فانی نہیں چاہیے، ہمیں یہ تمام لذات، یہ خواہشات، یہ حسن و آرائش، یہ تمام ہمیں بقا کے ساتھ چاہیے۔ تو وہ عقبہ کے طالب ہوتے ہیں، وہ جنت کے طالب ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ انسانیت کا دوسرا گروہ طالب عقبہ کہلایا۔ اب اللہ کی ان مخلوقات میں سے، پھر ان انسانوں میں سے ایک تیسرا گروہ کھڑا ہو گیا کہ ہمیں دنیا کی طلب نہیں ہے، ہمیں عقبہ کا لالچ نہیں ہے، ہمیں جہنم کا خوف نہیں ہے، ہمارا ہر لمحہ، ہمارا زندگی کا مقصد صرف طلب مولا ہے، صرف رب کی طلب ہے۔ اب ان 3 گروہوں میں سے سب سے زیادہ کامیاب کون ہے؟ کس کا اٹھنا بیٹھنا، کس کا جاگنا سونا، کس کا ایک دنیا میں رہنا، کس کا ایک دنیا سے جانا، کون زیادہ فائدے میں رہتا ہے؟ طالب دنیا کے بارے میں سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا، الدنیا جیفت فطالبها کلاب، کہ دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے۔ وہ ہستی جو طائف کے میدان میں پتھر دینے والوں کو، پتھر مارنے والوں کو بددعا نہیں دیتی، وہ ہستی جو شاب ابی طالب میں محاصرہ کرنے والوں کو گالی نہیں دیتی، وہ ہستی طالب دنیا کو کتا فرما رہی ہے۔ تو اس کے طالب دنیا کے کتے ہونے میں ذرا برابر شک نہیں۔ کتا کیوں فرمایا؟ کوئی اور گالی کیوں نہیں دی؟ کتے کی خصلت کیا ہے؟ کتے میں ایسی کون سی برائی پائی جاتی ہے کہ طالب دنیا کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی گئی؟ کتا جب کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، جب اپنی بھوک کو، اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے نکلتا ہے، تو وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جو گوشت کا ٹکڑا پڑا ہے یہ حلال ہے یا حرام، یہ جو ہڈی پڑی ہے اس کے اوپر ناپاکی لگی ہوئی ہے یا نہیں۔ اس کا مقصد فقط اپنی بھوک مٹانا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو طالب دنیا ہوتا ہے اس کا مقصد بھی صرف اپنی اس نفسانی بھوک، اس اپنی خواہشات کو مٹانا ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ طالب دنیا کتے کی طرح ہے۔ اور اس کا انجام کیسا ہو؟ جو ہر لمحہ دنیا کی طلب میں رہتا ہے، جس کا قرآن پڑھنا دنیا کی طلب کے لیے ہو، جس کا علوم دینیہ پڑھنا دنیا کی طلب کے لیے ہو، جس کا حافظ بننا دنیا کی طلب کے لیے ہو، جس کا منبر رسول پر بیٹھ کر خطبہ دینا دنیا کی طلب کے لیے ہو، جس کا مسجد میں بھاکر میں آنا دنیا کی طلب کے لیے ہو، یاد رکھو وہ سب کتے کی فہرست میں آتے ہیں، ان کی کوئی بھوک نہیں۔
حضور بادشاہ سے فرماتے ہیں کہ طالب دنیا گمراہ ہو کر مرے. کس طرح؟ آپ فرماتی ہیں کہ جب طالب دنیا اس دنیا سے جانے لگے گا، جب وہ مرض الموت پہ مبتلا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میری مال و دولت، میری جائیداد، یہ میری زوجہ، مجھے ان سب سے کون جدا کر رہا ہے؟ اس لمحے میں اس کے دل میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کے خلاف خیال پیدا ہوتا ہے، بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے یہ جدا کر رہا ہے، اور اسی لمحے اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. اور جو حالت ایمان میں نہ مرے اس کی آخرت کیا ہوگی؟ اب اس دنیا کے ساتھ کیسے رکھا جائے؟ اس دنیا میں معاملات کیسے کیے جائیں؟ کیا کیا جائے؟ کیا ساری دنیا کو ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کی جائے، جنگلات میں نکل جائیں؟ دنیا میں رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ دنیا میں رہنے کا طریقہ یہ ہے، کیونکہ یہ دنیا ایک عالم ہے، قبر ایک عالم ہے، عالم برزخ، عالم آخرت ہے. جس طرح سمندر میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ جانا ہو، کشتی پر بیٹھ کے جایا جاتا ہے. کشتی جب تک اس پانی کے اوپر رہتی ہے وہ ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچاتی ہے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچاتی ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان تک پہنچاتی ہے. بالکل اسی طرح جب دنیا کے اوپر رہ کر دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو استعمال تو کیا جائے، دنیا میں رہتے ہوئے اس جہان سے اس جہان میں تو جایا جائے، لیکن اس دنیا کے پانی کو اس کشتی میں داخل نہ ہونا چاہیے. اگر یہ دنیا اس کشتی میں داخل ہو گئے تو ڈبو دے. دنیا سے بندہ جائے تو فرمایا گیا ہے کہ اس طرح جائے جس طرح مرغابی جب پانی سے نکلتی ہے رہتی پانی میں ہے، سارا جسم اس کا پانی میں ہے، مگر جب پانی سے نکلتی ہے تو اس کے پروں سے ایک قطرہ بھی پانی نہیں نکلتا. تو بندہ مومن جب دنیا سے جانے لگے تو اس کے جسم سے بھی ایک قطرہ بھی دنیا کی طلب ہے. اور یہی فرماتے ہیں کہ چیز دنیا از خدا غافل بدر، کہ دنیا کیا ہے؟ جو چیز خدا کی یاد سے غافل کرے وہ دنیا ہے. نیک معاشرے، نکرہ و فرزند و زن، یہ سونا چاندی، یہ اولاد، یہ بیوی، یہ رشتہ داریاں، یہ دنیا نہیں ہے. یہ مال و دولت دنیا نہیں ہے، یہ سونا چاندی دنیا نہیں ہے. اگر یہ چیزیں تمہیں رب کے ذکر سے، رب کی یاد سے غافل کرتی ہیں تو یہ دنیا ہے. مگر اگر ان تمام کے ہوتے ہوئے، ان تمام کے حقوق ادا کرتے ہوئے تم رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تو یہ دنیا نہیں ہے. دوسرے لوگ طالب علم جن کا ہر عمل جنت کی طرف کے لیے، چاہے وہ دنیا میں کاروبار کریں تو رزق حلال کمائیں گے جنت کی طرف کے لیے، اگر وہ حافظ قرآن کریں تو حفظ کریں گے جنت کی طرف کے لیے، اگر وہ کسی ادارے میں استاد بنے تو جنت کی طرف کے لیے، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی کام کرے، چاہے کسی سے سلام لے، چاہے کسی اللہ والے کی مجلس میں جائیں، چاہے مسجد میں نماز پڑھنے جائیں، ان کا مقصد حیات جنت کی طرف ہوگا. یہ لوگ یقیناً طالب دنیا کی بنسبت بہت کامیاب ہیں، اور ان کے لیے ہی جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں، ان کے لیے ہی جنت کی نہریں، جنت کی میوہ‌جات، جنت کے محلات کی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں. مگر جو تیسرے لوگ جو نہ دنیا کی طلب کرتے ہیں نہ عقبہ کی طلب کرتے ہیں، اگر ان کی طلب ہے تو صرف رب کی تھا. سرکار خدا علیہ السلام نے فرمایا من کان مشغولا فی الدنیا بنفسہ فهو مشغول فی الآخرۃ بنفسہ ومن کان مشغولا فی الدنیا بربہ فهو مشغول فی الآخرۃ بربہ. جو شخص
اور مزید آپ فرماتے ہیں کہ من لہ دنیا فلہ دنیا فمن لہ عقبہ فلہ عقبہ فمن لہ مولا فلہ الکل. جس نے دنیا کو طلب کیا اس کے لیے دنیا ہے، جس نے عقبہ کو طلب کیا اس کے لیے عقبہ ہے، اور جس نے مولا کو طلب کیا اس کے لیے سب کچھ ہے. اس کے لیے دنیا بھی ہے، اس کے لیے عقبہ بھی ہے. کس طرح؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، محمود غزنوی اس نے جب ایک علاقے کو فتح کیا تو مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. اس نے وہاں پر اپنے خلیفے ایاز کو بلایا اور کہا کہ ایاز، میں نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص اس مال غنیمت میں سے، مال و دولت میں سے جس چیز پر بھی ہاتھ رکھے گا وہ اس کی، اس لیے تمہیں بھی اجازت ہے، تم جس چیز پر بھی ہاتھ رکھو وہ تمہاری. سامنے مال مویشی موجود ہے، ہیرے جواہرات موجود ہیں، سونے چاندی کے ذخائر لگے ہوئے ہیں، جس چیز پر ہاتھ رکھو تمہاری. ایاز نے عرض کی مالک جو آپ کہہ رہے ہیں کیا واقعی جس چیز پہ بھی ہاتھ رکھو وہ میری ہے؟ کہا کہ ہاں. اس نے جا کر محمود کے سر پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا حضور جس نے بھینس پہ ہاتھ رکھا اس کی صرف بھینس ہے، جس نے ہیرے پہ ہاتھ رکھا اس کا فقط ہیرا ہے، جس نے چاندی پہ ہاتھ رکھا اس کے لیے چاندی ہے، جس نے دنیا کی کسی عورت پہ ہاتھ رکھا اس کے لیے وہ عورت ہے. میں نے آپ بادشاہ سلامت آپ پہ ہاتھ رکھ دیا، جب آپ میرے ہو گئے تو یہ ساری مملکت ہی میری ہو گئی. تو من طلب الدنیا فلہ الدنیا، من طلب العقبہ فلہ العقبہ، من طلب المولا فلہ الکل. جس نے دنیا کو طلب کیا اس کے لیے دنیا ہے، جس نے عقبہ کو طلب کیا اس کے لیے عقبہ ہے، اور جس نے مولا کو طلب کیا اس کے لیے کل ہے. اب اس مولا کی طلب حاصل کیسے ہوتی ہے؟ اس کی طلب کو کیسے حاصل کیا ہے؟ کیا یہ زہد و تقویٰ سے حاصل ہوگی، یا اس کی طلب عبادات اور ریاضات سے حاصل ہوگی، یا اس کی طلب علم و فضل سے حاصل ہوگی، یا اس کی طلب مال و دولت کے انبار لگانے سے حاصل ہوگی، یا اس کی طلب جہالت سے حاصل ہوگی. حضور سلطان العارفین، برہان الواصلین، امام العاشقین قدس سر العزیز آپ فرماتے ہیں کہ اگر حق تعالی طلب مولا حق عبادت اور ریاضت اور زہد و تقویٰ سے حاصل ہوتا تو ابلیس کو حاصل ہوتا کہ اس نے روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں سجدہ نہ کیا، مگر کبر اور انانیت کی وجہ سے رماندہ جگہ ہو. اگر حق تعالی علم و فضل سے حاصل ہوتا تو بلا باور کو حاصل ہوتا کہ اس کی مسجد میں بیک وقت 12,000 دعوتیں چلتی رہتی تھی. اور اگر حق تعالی مال و دولت سے حاصل ہوتا تو قارون کو حاصل ہوتا کہ اس کے دولت کے خزانے تحت الصراط تک گئے ہوتے. اور اگر حق تعالی خدائی کا دعویٰ کرنے سے حاصل ہوتا تو فرعون کو حاصل ہوتا، مگر وہ نیل دریائے نیل میں غرق ہوا. اور اگر حق تعالی جہالت سے حاصل ہوتا تو ابو جہل کو حاصل ہوتا. ان میں سے کسی چیز سے حق حاصل نہیں ہوتا. فرماتے ہیں کہ حق حاصل ہوتا ہے تو فقط اخلاص اور محبت سے حاصل ہوتا ہے. کیسے کہ اصحاب کاف کے کتے کو اصحاب کاف کے ساتھ اخلاص اور محبت کی بنا پر بندوں کی کتوں کی صفوں سے نکال کر انسانوں کی صفوں میں داخل کر دیا. اس لیے بادشاہ سے فرماتے ہیں کہ نام عالم، نام فاضل، تے نہ مفتی نہ قاضی، نہ دل میرا دوزخ منگے، نہ شوق بہشتی راضی، نہ میں تیرے روزے رکھے تے نہ میں پاک نمازی ہوں، باج وصال اللہ
बाहु दुनिया कूड़ी बाजी। इसका क्या मतलब कि क्या सुल्तानुल आरिफीन उलूम से वाकिफ नहीं? इसका क्या मतलब कि सुल्तानुल आरिफीन नमाजें नहीं पढ़ते? इसका क्या मतलब कि सुल्तानुल आरिफीन रोजे नहीं रखते? नहीं, आप फरमाते हैं कि मेरी नमाजें, तेरी रोजे, तेरी ज़कातें, तेरी इबादत, तेरी रियाज़त, तेरा उठना, तेरा बैठना, तेरा इल्म और हिम्मत का हासिल करना, तेरा अल्लाह की राह में निकलना, अगर इन सब का हासिल रब का विशाल है तो ये सब कामयाब है। अगर तुझे रब का दीदार और रब का विशाल हासिल है तो इनमें से किसी चीज का फायदा नहीं। कि बात विशाल अल्लाह देगा, दुनिया पूरी बाजी। इन तालिबान ने बोला जो रब की रजा के तालिब होते हैं वो किसी भी मंजिल पे, किसी भी मकाम पे कभी अपनी गर्दनों को मौके से हटाते नहीं। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि क्या तुम ये गुमान करते हो कि सिर्फ इतना कहने से कि हम ईमान लाए छूट जाओगे? क्या तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा? या रब्बुल आलमीन आजमाइश कौन सी है? फरमाया ऐ इब्राहीम तुझे दहकती हुई आग में जब डाला जाए तो कुछ मत कर। ऐ याया जब तुझे आरे से दो टुकड़े किया जाए तो उफ मत करना। चाहे जो भी हो जाए लेकिन उफ नहीं करना, आजमाइश पे पूरा उतरना है। इसी आजमाइश के हवाले से और तालिबान ने बोला जो रब के तालिब होते हैं, रब की रजा के तालिब होते हैं, उनके पेश नजर ना दुनिया की कोई चीज होती है ना उकबा की कोई चीज होती है। इसी चीज को सामने रखते हुए इमाम आली मकाम की बात पूछ सकते हैं। हुजूर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीना से सफर शुरू करते हैं करबला की तरफ, करबला पहुंचे, सबर का मकाम देखे, रज़ाए मौला पे रजा देखे, जब मदीना तैयबा से निकलने लगते हैं वहां पर साहबी अर्ज करते हैं कि हुजूर आप वहां ना जाए, वो आपके साथ धोखा कर जाएंगे, कूफी आपको शहीद कर देंगे। क्या शहादत इमाम हुसैन की खबर उसी वक्त हो रही थी? पहले क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पता नहीं था कि मैंने शहीद होना है? अपनी मौत का पता नहीं था कि मुझे किस तरह मौत आनी है? आप तो अभी बचपन में हैं, अभी तक जमीन पर रेंगते हैं। जब बल्कि उससे भी पहले जब सरकार ने अपने लुआब दैन से इमाम हुसैन को घुट्टी दी, उस वक्त जिब्रील अमीन आकर अर्ज करते हैं आका आप इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। फरमाया हाँ जिब्रील मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आका ये तो शहीद कर दिए जाएंगे। सरकार ने फरमाया कौन शहीद करेगा मेरे हुसैन को? आका आपकी उम्मत शहीद करेगी। सरकार की आंखों से आंसू जारी हो गए कि मेरा कलमा पढ़ने वाले मेरे हुसैन को शहीद करेंगे। शहादत का पहले पता है कि मैंने शहीद होना, मगर सामने क्या है? रब की रज़ा और तलब मौला। वो साहबी अर्ज करते हैं कि हुजूर आप ना जाए, आपको शहीद कर दिया जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुनो मैंने रात को ख्वाब देखा, ख्वाब में नाना हजूर तशरीफ लाए और नाना हजूर ने आकर मुझे एक बात बयान फरमाई, एक राज बयान फरमाया और वो राज ऐसा राज है कि अब हुसैन सर जरूर कटाएगा, वो राज नहीं बताएगा। और वो राज हुजूर सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं कि सच्चा इश्क हुसैन अली दा बापू सिर देवे और राज न बनने का।
کربلا میں 71 تن شہید ہوئے. اگر امام علی مقام کے مقام کی طرف اگر بات چلی تو پھر بہت آگے چلی جائے گی. 71 تن حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے شہید ہوئے. آپ کے بعد جس وقت آپ شہید ہوئے، آپ کی شہادت کے بعد کربلا میں کوئی شہید نہیں ہوا. آپ آخری شہید ہیں کربلا کے. جب آپ سب سے آخر میں وہاں سے نکلنے لگے کربلا کی طرف، ابن زیاد کے لشکر کی طرف، 20,000 یزیدیوں کا لشکر سامنے ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام پہلے کن حالات سے گزر کر لشکر میں جا رہے ہیں. کبھی حضرت عباس کو کٹے بازوؤں کے ساتھ اٹھایا ہے، کبھی علی اصغر کو پیاس کے ساتھ تڑپتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی علی اکبر کی جوانے پر گھوڑوں کو توڑتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی اونوں محمد کے لاشوں کو اٹھاتے ہوئے آ رہے ہیں. تفسیر میں آتا ہے، تاریخ کی کتب میں بھی، کہ جب امام حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر کی میت کو اٹھانے کے لیے گئے، اس وقت آپ کی عمر مبارک کم و بیش 54 برس تھی اور آپ کے سر اور داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا. سارے بال کالے تھے، مگر قتل گاہ سے، کربلا کے میدان سے علی اکبر کی میت کو اٹھا کر جب آپ اپنے خیمے میں تشریف لائے تو خیمہ کتنی دور ہوگا، اسی کربلا میں ہی تو لگا ہوا تھا. خیمے تک پہنچی تو سر اور داڑھی کا ایک بال بھی کالا نہیں تھا، کام سے سب سفید ہوا. ان حالات سے اٹھ کر امام حسین آخر میں تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر جب نکلنے لگے، گھوڑے کو ایڑی لگا کے، گھوڑا چلتا نہیں ہے، اپنی جگہ پہ رکا ہوا. آپ گھوڑے کو اور زور لگاتے ہیں کہ چل، آج اپنے نانا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا. اور گھوڑے تو بڑے وفادار ہوتے ہیں. اے گھوڑے، تو نے تو صحابہ کا زمانہ دیکھا ہے، تجھے پتہ نہیں جب جنگ صفین میں ایک صحابی کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی گئی اور وہ گھوڑا گر پڑا تو صحابی نے کہا کہ اٹھ، نہیں تو قیامت والے دن سرکار کی بارگاہ میں تیری شکایت لگاؤں گا کہ میدان جنگ میں تو میرا ساتھ چھوڑ گیا تھا، وہ گھوڑا کٹی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگ گیا تھا. اٹھ، تجھے وفا کے باتیں بھول گئے. مگر گھوڑا اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. امام حسین پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو بی بی سکینہ نے نیچے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑا ہوا ہے. آپ کے کہنے پر کہ صبر کی تلقین فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ حضرت باؤ سلطان آستانہ عالیہ کٹہ شریف. جب آپ یزیدی لشکر کی طرف تنے تنہا، مقابلے میں 20,000 کا لشکر، 20,000 کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نوجوان اتنے غموں سے مقابلہ کر کر جب نکلتا ہے، جب تیر اندازوں کی طرف گئے تو تیر اندازوں کی لاشوں کی ڈھیر لگا دی. جب تلوار والوں کی طرف جاتے ہیں تو ان کو جہنم رسید کرتے جاتے ہیں. یزید اور ابن زیاد کو کام کر، تاریخ کی کتب اس لفظ سے بھری ہوئی ہے، کام کر کہتا ہے کہ اگر آج یہ نوجوان، اگر آج اس کی تلوار نہ ہوگی تو تاریخ لکھے گی کہ ایک شخص نے 20,000 سر کاٹ دیے. کیونکہ وہ تلوار
اس تلوار کا منظر وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے تلوار لہرائی تھی تو صرف حسین کی تلوار نظر نہیں آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اس تلوار میں آسمانوں کی بجلیاں سمٹ کر آ گئی ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ اس تلوار میں، اس ذوالفقار میں ستارے ٹوٹ کر اس کی دھار میں آ گئے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت آدم کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ یزیدی لشکر فرعون کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم اسی حسین کے لیے دستبد دعا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ سرکار دو جہاں علیہ السلام حسنین کریمین کو کندھا دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو وہ لشکر، وہ تلوار جو علی اصغر کے بازوؤں کو کٹاتے ہوئے نہ رکی، وہ تلوار جو اونو محمد کے لاشوں کو اٹھاتے ہوئے نہ رکی، وہ تلوار جو شاہ بانوں کی سسکیوں میں نہ رکی، وہ تلوار جو سیدہ زینبہ میں نہ رکی، وہ تلوار جو امام العابدین حضرت زین العابدین کی بیماری میں نہ رکی، وہ تلوار رکتی ہے تو نماز کے وقت پہ رکتی ہے، وہ تلوار رکتی ہے تو اللہ اکبر کی آواز پہ رکتی ہے۔ آج امام حسین کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ذرا بتاؤ، جس حسین کی تلوار یزیدی لشکروں میں کسی بات پہ نہ رکی، کسی حالات میں نہ رکی، وہ نماز کے وقت پہ رک جاتی ہے، کیا تمہارا معمولی سا کام بھی نماز